السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں قوم عاد کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی، بڑا بڑا قد تھا اور بڑا بڑا جسم تھا، اور یہ پہاڑوں کو توڑ کر اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، اور زراعت کا نظام بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے طور پہ ترقی جیسے ہوتی ہے اس کو انتہا درجے تک حاصل کیا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان پر بہت ہی احسان کیا ہوا تھا۔ عاد جو ہے اصل میں یہ ایک آدمی کا نام تھا، تو اس کے نام پہ یہ قوم تھی پوری، تو اس کا نام بنا عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو یہ ان کا شجرہ نسب تھا۔ تو عام طور پر عاد کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ یہ بت پرست تھے، زیادہ تر لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے، اور بد کردار تھے، گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، اور تکبر بڑا ہوتا تھا، فخر، غرور، تکبر، اس طرح، اور سرکش تھے۔ جب کوئی گناہ کرتے تو بڑے دھڑام سے کہتے میں کرتا، پھر اس طرح یعنی کہ گناہ کر کے پھر اس کو وہ اس پہ ڈٹ جاتے تھے بھئی، اس کو جیسے بندہ گناہ کر کے پھر اس پر ببر شیر بن جاتا ہے بھی میں اس طرح، تو سرکش بن جاتے تھے اس طرح یعنی کہ۔ تو کفر میں اپنا ہر قسم کے کفر یعنی اللہ کے خلاف جو بھی ہے، اور اسلام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ان کے پاس، تو نبیوں کو بھی جھٹلاتے تھے، اور پیغمبروں کو بھی، اور یہ جب پیغمبر ان کو ڈرانے آتے تو یہ ان کو بھگا دیتے، ان کو تکلیف بھی دیتے تھے۔ اس طرح کی حالت ان کی ہوتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو کیا کہا؟ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیتنا نعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کیا آپ اے ہود علیہ السلام ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے کیا انہیں ہم چھوڑ دیں؟ پھر کہتے تھے تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کو لے آؤ، اللہ کے عذاب کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ پھر اللہ کے عذاب کو۔ اس طرح کے لوگ تھے۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہود علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے ان پر نازل فرمایا۔ کس طرح تھا کہ عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی، 3 سال تک بارش نہ ہوئی، ہر طرف قحط سالی اور خشک سالی کا دورہ ہوا، لوگ اناج کے دانوں کو ترس گئے۔ پہلے جو مصیبت آتی تھی نا، یہ لوگ مکہ معظمہ خانہ کعبہ جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا تھا۔ ایک جماعت اس دور میں جب یہ حالت ہوئی تو ایک جماعت ان کی مکہ میں گئی تاکہ ہم مکہ میں جا کر اللہ سے دعا کریں، یعنی وہ خانہ کعبہ میں دعا کریں، اور ہماری دعا سے یہ جو ہمارے ہاں 3 سالوں سے بارشیں نہیں ہوئیں، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، خشک سالی ہے، اور اناج کے دانوں کو ترس گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے اور قحط سالی ختم ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی رزق جو ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم جا کے دعا کرتے ہیں۔ ایک پوری جماعت جو ہے بنی، اور جماعت پوری کی پوری جو ہے وہ مکہ میں دعا کرنے کے لیے گئی۔ اب اس جماعت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرثد بن سعد۔ اب مرثد بن سعد وہ بندہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ایمان کو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، یعنی اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا، لیکن ان دعا جو مانگنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ مکہ میں پہنچ گیا تھا۔ اور جب مکہ میں پہنچ گیا، لوگوں نے دعائیں مانگنا شروع کی، تو وہ جو مرثد تھا نا، مرثد بن سعد جو تھا، جو ایمان اندر چھپائے ہوئے تھا، اس کا ایمان جاگ پڑا،
وہ کھڑا ہو گیا، اس نے تڑپ کر کہا اونچی آواز میں کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر اللہ کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو بات بھی پھر ایسی ہی ہوئی، لوگوں نے اس کو مرثد بن سعد کو مارا پیٹا اور اس طرح اس کو تکلیفیں دی، لیکن لوگ دعائیں مانگتے رہے۔ اب دعائیں مانگنے سے کوئی فائدہ تو نہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ان کے ساتھ ایسا بنایا کہ آسمان پر ان کو 3 قسم کی بدلیاں یعنی بادل، 3 قسم کے بادل نظر آئے۔ ایک تھے سفید رنگ کے، ایک سرخ رنگ کے تھے اور ایک سیاہ رنگ کے تھے۔ بادل میں سے جو آواز آئی آسمان سے کہ اے قوم عاد، ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کیونکہ کالی بدلی جو ہوتی ہے اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، بارش زیادہ برستی ہے، تو انہوں نے خیال کیا چلو ہم کالی بدلی جو ہے اس کو پسند کر لیتے ہیں، وہ خوب بارش برسائے گی۔ وہ کالا بادل جو ہے وہ پسند کر لیا انہوں نے، وہ پھر قوم عاد کی طرف وہ کالا بادل چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے کہ اب جو ہے نا یہ ہماری مصیبت ٹل جائے گی، کیونکہ کالی بدلی جو ہے وہ بارش برسائے گی، تو اس طرح سلسلہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا دیکھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے جو کہ اب بادل کی شکل میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب، کیسا عذاب؟ عربی میں قرآن پاک میں لکھا ہے اس کے بارے میں ھذا عارض فامطرنا، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو بارش برسانے آ رہا ہے، یعنی اس طرح انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو لوگوں نے کہا۔ اچانک اس بادل سے آندھی آئی اور اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی یہ آندھی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے خود کو اپنے سنگین پتھروں کے محل جو بنائے ہوئے تھے انہوں نے اس میں چلے گئے اور دروازوں کو بند کر لیا۔ آندھی کے جھونکے جو تھے انہوں نے دروازوں کو توڑ دیا، دروازوں کو اکھاڑ کر وہ لے گئے، بلکہ پوری عمارت جو تھی اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ بندے جو تھے سارے کے سارے مر گئے۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری پڑی تھیں جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر گرے پڑے ہوں، اس طرح کی حالت تھی۔ اور یہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے قوم عاد جو وہ ہلاک ہو گئے نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے، اور ان پر طاقت سے وہ آندھی چلائی گئی، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان پر چلتی رہی، اور ان لوگوں کو بکھرے ہوئے دیکھو گویا کھجور کے درخت جیسے گرے پڑے ہوں، یہ انہی کی شکل میں گرے پڑے ہیں، تو تم ان میں سے کسی کو بھی بچا ہوا نہ دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ حالت تھی، اس طرح سے قوم عاد تباہی کے دہانے پر چلی گئی، اور اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ تھے، وہ پھر ان کی لاشیں پڑی تھیں، بدبو شروع ہو گئی لاشوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کالے رنگ کے
پرندے بھیجے، پرندوں کے گول آئے، بڑے کالے رنگ کے بڑے بڑے پرندے تھے، بڑے بڑے موٹے تازے بڑے بڑے۔ ان پرندوں نے پھر ان کی لاشوں کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر وہ خانہ کعبہ ادھر مکہ میں چلے آئے، اس چند مومنین کے ساتھ جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ مکہ معظمہ چلے آئے، اور پھر ساری زندگی جو باقی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو زندگی باقی دی تھی، تو وہ باقی زندگی آپ مکہ معظمہ ہی رہے۔ تو یہ بڑی طاقتور قوم تھی، خوشحال تھی، زراعت کی ترقی بڑی بڑی مشہور تھی، اور گرمی سردی کے مکان ان کے علیحدہ تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے، کثرت اور طاقت پر بڑا ان کو ناز تھا، تکبر تھا، کفر اور بدکاری میں بڑے اہم تھے، گناہ کر کے بھی ان کو گناہوں کو شو کر کے پھر اس کا چرچا بناتے تھے۔ اور اب اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ ان کی قبروں تک کے نشان بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ ہیں نافرمان لوگ۔ آج ہم وعدہ کریں اللہ سے کہ ہم نافرمان نہیں بنیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیں گے، اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔